حدیث کی تحقیق کے لیے محدثین کرام نے کوئی 65 کے قریب علوم بیان فرمائے، 65 کے قریب علوم وضع کیے گئے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات، آپ کی چال ایسی تھی، آپ کا بیٹھنا ایسا تھا، آپ کا اٹھنا ایسا تھا، آپ کے مسکرانے کا انداز ایسا تھا۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر جو کتاب لکھی جس کو ہم الرسالہ کہتے ہیں۔ اصل میں الرسالہ جو ہے یہ اصول فقہ اور اصول حدیث کی کتاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اصول حدیث کے حوالے سے یہ ہمارے پروگرام چلا کریں گے۔ اسلام ایک ایسا خوش نصیب دین ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لی ہے، قرآن کی بھی، اور امت کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ یہ نبی کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا اسوہ حسنہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے غزوات، آپ کی غمیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کے صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی انہوں نے زندگی کا ایک ایک پہلو اور ایک ایک گوشہ اس کو محفوظ کر دیا۔ میرے بھائی، اگر یہ دین کامل نہ ہوتا اور آپ کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک نہ رہتا تو یہ دین بھی محفوظ نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے پہلی امتیں یہود و نصارہ اور دیگر امتیں، ان کے ہاں یہ سلسلہ نہیں پایا جاتا اصول حدیث کا اور حدیث کا، اس لیے کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب وہ قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ وہ جیسے ہی اللہ کے رسول کی بعثت کا وقت آیا اور آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تو وہ سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، عیسائیت بھی، یہودیت بھی اور دیگر بھی جتنے مذاہب تھے۔ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے محدثین کرام کی ایک بڑی جماعت حدیث رسول کی خدمت کے لیے ان کو پیدا فرمایا، اور حدیث کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں محدثین کرام نے کوئی اصول وضع نہ کیے ہوں۔ ہر بات کو کھوٹا اور کھرا الگ بیان کر دیا، ہر چیز محفوظ کر دی، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات بیان کر دی کہ یہ بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے، آپ نے یہ بات نہیں فرمائی، اور یہ اللہ کے رسول کی ذات پر بہتان ہے اور جھوٹ ہے، اس کے بیان کرنے والے جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ سچی باتیں ہیں، یہ کمزور باتیں ہیں۔ یہ ساری تفاصیل محدثین کرام نے اپنی مؤلفات میں انتہائی باریک بینی کے ساتھ اور بڑے دقیق نظام کے تحت وہ بیان فرما دیے۔ دیکھیں، حدیث کی تحقیق کے لیے محدثین کرام نے کوئی 65 کے قریب علوم بیان فرمائے، 65 کے قریب علوم وضع کیے گئے، اور کوئی ایسا پہلو تشنا نہیں چھوڑا گیا۔ اگر حدیث کے حوالے سے ذرا بھی شک و شبہ تھا تو اس کا انہوں نے بیان کر دیا، اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس میں درست کیا ہے، اس میں صحیح کیا ہے۔ کتابوں کی چھانٹ پھڑک کر دی، صحیح روایات الگ کر دی، کمزور روایات الگ کر دی، من گھڑت روایات الگ کر دی۔ تو میرے بھائی، اتنا وسیع نظام، اب اگر آج کوئی یہ شخص کہے کہ یہ ساری جو اس وقت اتنی تعداد ہے بے شمار حدیث کی، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور بعد میں یہ ساری کی ساری گھڑی کی ہے اور یہ من گھڑت روایات ہیں، تو میرے بھائی وہ عقل سے عاری شخص ہے، ایسا شخص، اور بصیرت سے وہ محروم ہے وہ شخص جس کو اگر ہم ان باتوں کو مان لیں تو پھر تو دین صحابہ کے دور میں ختم ہو جاتا۔ اگر اتنی باریک بینی کے ساتھ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی زندگی کو محفوظ کیا، اللہ رب ان کے سینوں میں محفوظ کیا کہ انہوں نے اس طرح تک بتا دیا کہ آپ کی کمپٹی مبارک پر صرف 4 بال سفید تھے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی بات، آپ کی چال ایسی تھی، آپ کا بیٹھنا ایسا تھا، آپ کا اٹھنا ایسا تھا، آپ کے مسکرانے کا انداز ایسا تھا،
تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ یا اس پر یقین رکھیں کہ حدیث کا ذخیرہ الحمدللہ پورے جو وثوق کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ محفوظ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کی ذمہ داری لی، اس کی حفاظت کی، قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا، اسی طرح اللہ کے رسول کی ذات کا اسوہ جس کی پیروی اور اتباع کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر وہی محفوظ نہ ہو تو پھر ہم آپ کے اسوہ کی پیروی کیسے کریں گے؟ تو میرے بھائی عام طور پر یہ جو علم ہے اصول حدیث کا ان کو کہتے ہیں، اس علم کو علوم الحدیث کہا جاتا ہے، علم الحدیث کہا جاتا ہے، مصطلح حدیث کہا جاتا ہے، اصول حدیث کہا جاتا ہے، معرفت الحدیث کہا جاتا ہے، لیکن چیز ایک ہی ہے۔ عام طور پر ہم اس کے لیے اصول حدیث یا مصطلح الحدیث کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مصطلح کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اگر ہمارے ہاں ہم ایک قلم بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو ہم قلم کہیں گے، اور اگر کوئی انسان میز بناتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو ہم میز کہیں گے۔ کسی کے گھر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے گھر والے اٹھ کر اس بات پر صلح کر لیتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس کا نام ہم زید رکھیں گے، تو اس کو زید کر کے پکارتے ہیں۔ اسی طرح تمام جتنے بھی علوم ہیں اسلامی اور عربی، ان کی جو اصطلاحات ہیں ان علماء کی، ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے نحو کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں اسم اس کو کہیں گے جس میں یہ نشانیاں ہوں گی، فعل اس کو کہیں گے جس میں یہ علامات ہوں گی، حرف اس کو کہیں گے جس کی یہ علامات ہوں گی۔ تو محدثین کرام نے بھی یہ چیزوں کے نام رکھ دیے پہچان کے لیے کہ صحیح حدیث کیسے کہیں گے، ضعیف کیسے کہیں گے، حسن کیسے کہیں گے، متواتر کیسے کہیں گے، عزیز کیسے کہیں گے، غریب کیسے کہیں گے۔ تو یہ ساری اصطلاحات جو ہیں یہ محدثین کرام کی ہر طریقے سے جس بات کا بھی تعلق حدیث رسول کے ساتھ ہو سکتا تھا اس بات کے حوالے سے محدثین نے بہت سے اصول وضع فرما دیے۔ تو ابتدائی طور پر یہ جو علم ہے اس کی جو اصطلاحات ہیں متقدمین کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ہمیں بکھری ہوئی ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں دیکھیں گے اور ترمذی میں دیکھیں گے اور حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں مختلف جگہوں پہ مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی ملتی ہے۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر جو کتاب لکھی جس کو ہم الرسالہ کہتے ہیں۔ اصل میں الرسالہ جو ہے یہ اصول فقہ اور اصول حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں اصول حدیث کی بھی اصطلاحات امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی، لیکن سب سے پہلی کتاب ہے اصول فقہ کے حوالے سے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے تالیف کی جس کو ہم الرسالہ کہتے ہیں۔ ان کے بعد مختلف ادوار میں محدثین کرام آتے رہے، کسی نے کلی طور پر، کسی نے جزوی طور پر اس فن میں کتابیں لکھی جن کا ہم ایک ایک کر کے بعد میں ان کے تعارف پیش کریں گے۔ وہ کتاب کا نام کیا ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے، اس میں کمی کیا تھی، اس کی شرح کس نے کی، اس کا خلاصہ کس نے کیا، اس کو شعر میں کس نے بیان کیا، یہ ساری تفاصیل جو ہے ہم وہ آئندہ کے دروس میں بیان کریں گے۔ ابتدائی طور پر جو احادیث کی تقسیم ہے کتابوں میں وہ مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ جو احادیث ہم تک پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول سے لے کر ہم تک پہنچتی ہیں، جو واسطے ہیں ان کے نام رکھے ہوئے محدثین کرام نے۔ اب دیکھیں کہ وہ حدیث جس کی نسبت ہو اللہ کے رسول کی طرف، ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ نے یہ کام یوں کیا۔ جس قول اور فعل کی یا تقریر کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جاتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں مرفوع۔ یہ ایک محدثین کی اصطلاح ہے اصول حدیث والوں کی کہ ہر وہ حدیث قول یا فعل یا تقریر جس کی نسبت اللہ کے رسول کی ذات کی طرف کی جائے گی کہ آپ نے یوں فرمایا، آپ نے یوں کیا، آپ کے سامنے یہ کام یوں ہوا اور آپ نے اس پہ تردید نہیں فرمائی، تنقید نہیں فرمائی، تو اس قسم کو ہم کہتے ہیں مرفوع۔ اب وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، اس کی سند منقطع ہے یا اس کی سند متصل ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن ہم جس کی بھی نسبت، جس قول کی یا فعل کی یا تقریر کی نسبت اللہ کے رسول کی ذات کی طرف ہو جائے گی، ہم محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ اور اگر
مرفوع ہو اور اس کی سند بھی متصل ہو، بھلے وہ حدیث ضعیف ہو یا صحیح ہو الگ بات ہے، لیکن اس کی سند متصل ہو، اس حدیث کو ہم کہتے ہیں المسند، اس کو کہا جاتا ہے المسند۔ دوسرا درجہ جو سے نیچے والا، کوئی بھی قول فعل اگر اس کی نسبت ہو کسی صحابی کی طرف رضی اللہ تعالی عنہم، کہ ابو صدیق نے یوں فرمایا، عمر فاروق نے یوں فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا، عثمان غنی نے یوں فرمایا، یا انہوں نے یہ کام کیا تھا، یا ان کے حوالے سے کوئی نسبت ان کی تقریر کی طرف، یعنی ایسا کام جو ان کے سامنے کیا گیا اور انہوں نے اس کام سے روکا نہیں، رد نہیں کیا، اس پر انکار نہیں کیا، اس کی تنقیر نہیں کی، تو یہ تیسری قسم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تقریری، یعنی اس کو برقرار رکھا۔ تو اگر کسی قول اور فعل کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہو، ہم اس کو کہتے ہیں موقوف، اس کا نام ہے موقوف۔ جیسے ہم کہیں گے نا موقوف، تو سننے والا سمجھ آئے گا کہ یہ قول رسول نہیں ہے، قول صحابی ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مقطوع۔ مقطوع وہ قول یا فعل ہوگا جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہو، یعنی صحابی سے نیچے سب سے اونچا درجہ جس کو اس کا مرفوع کہتے ہیں، اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف، اس سے نیچے والا درجہ جس کو ہم موقوف کہتے ہیں، اس کی نسبت کسی صحابی کی طرف، اور اس سے نیچے والا جو درجہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں المقطوع۔ کسی تابعی کا قول یا کسی تابعی کا عمل، فعل، تقریر ہوگی، ہم اس کو کہتے ہیں مقروء۔ تو یہ کسی روایت کے اضافہ یا نسبت کے حوالے سے یہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی حدیث کی نسبت ہو اللہ کے رسول کی طرف، ہم اس کو مرفوع کہیں گے، اور اگر کسی حدیث کی نسبت ہو کسی صحابی کی طرف، ہم اس کو موقوف کہیں گے، اور اگر کسی حدیث کی نسبت ہو روایت کی کسی تابعی کی طرف، ہم اس کو مقطوع کہیں گے۔ اب اس سے نیچے جو ہے مقطوع ہی کہا جاتا ہے، لیکن آگے پھر نام لیں گے ہم کہ یہ مقطوع ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، یہ مقطوع ہے سید امام شافعی کی، یہ مقطوع ہے امام بخاری کی، یعنی تابعین سے نیچے، تبع تابعین اور نیچے تک، آج کے دور تک اگر کسی کا قول ہوگا یا فعل ہوگا تو اس کی نسبت اگر تبع تابعی کی طرف ہوگی یا اس سے نیچے، تو ہم کہتے ہیں یہ مقطوع ہے الی فلاں الی فلاں الی فلاں الی فلاں۔ تو اگر اس کی سند جو مرفوع ہو، اس کی سند اگر متصل ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مسند۔ لیکن کیا یہ روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے اور کمزور ہے یا من گھڑت ہے، اس کے لیے پھر محدثین نے اور اصول بنا دیے۔ ان اصولوں کی روشنی میں اس حدیث کو پرکھا جاتا ہے، پھر ان میں سے بہت سی حدیثیں وہ صحیح ہوتی ہے، بہت سی حدیثیں وہ ضعیف ہوتی ہے، بہت سی حدیثیں وہ جو ان کی نسبت جو ہے اللہ کے رسول کی طرف درست نہیں ہوتی اور من گھڑت اور موضوع ہوتی ہے۔ تو یہ اصطلاحات ساری کے ساری محدثین نے ہر چیز کے الگ الگ سے نام رکھ دیے ہیں، تاکہ سننے والے کو نام سنتے ہی وہ پہچان جائے کہ یہ قول رسول ہے، یہ عمل رسول ہے، یہ قول صحابی ہے، یہ عمل صحابی ہے، یہ قول تابعی ہے، یہ عمل تابعی ہے۔ نیچے پھر جتنے بھی اقوال ہیں اس کے ساتھ جب اس کو مقطوع کا لفظ بولیں گے تو ساتھ جس کا قول ہے یا جس کا وہ عمل ہے اس کے نام کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، مختلف تقسیم ہے حدیث کی۔ یہ جو تقسیم ہے مرفوع، موقوف اور مقطوع، یہ تو اس اعتبار سے ہے کہ جس کی طرف وہ روایت منسوب کی جا رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر، اگر اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے ہم مرفوع کہیں گے، صحابی کی طرف منسوب ہے موقوف کہیں گے، تابعی کی طرف جو منسوب ہے اس کو ہم موقوف کہیں گے۔ اب اس کے علاوہ صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے بھی ایک تقسیم ہے جو محدثین نے بیان کی ہے، اور پھر صحیح کے درجے بیان کیے، پھر اس سے نیچے حسن کا درجہ بیان کیا، اور پھر جو ضعیف ہے اس کے کئی درجات ہیں، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن 2 درجے شروع والے صحیح اور حسن، صحیح کی 2 قسمیں ہیں، اس کی تعریف آئندہ بیان کریں گے کہ صحیح حدیث ہوتی کیا ہے۔ ایک صحیح ہوتی ہے بذات خود، یعنی اس کو صحیح بننے کے لیے مزید کسی تائید کی یا مزید کسی سندوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔
تو جو بذات خود صحیح ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں صحیح لذات ہی، اور اگر اس کو صحیح بننے کے لیے معیدات چاہیے اور تائید چاہیے دیگر روایات کی، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں صحیح لغیر ذاتی ہی، خود تو صحیح نہیں تھی، اور مثال کے طور یعنی وہ حسن تھی، لیکن دو روایتیں حسن درجے کی مل کر اس کا درجہ حسن سے اوپر چلا جاتا ہے، تو ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں صحیح لغیر ذات ہی۔ اسی طرح حسن لذاتی بھی ہوتی ہے، یعنی درمیانے درجے کا راوی ہوتا ہے۔ اگر اعلیٰ درجے کا راوی عادل ہو، ضابط ہو، اس کی روایت ہم کہتے ہیں صحیح ہے۔ اگر درمیانہ درجے کا راوی ہو، حافظے کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ہم اس کے حدیث کو کہہ دیتے ہیں حسن۔ اور اگر اس سے اب اس کو ہم کہتے ہیں حسن لذات ہی۔ اس کے جو نیچا درجہ ہوتا ہے کمزور روایت، جس میں کمزوری لیکن بہت معمولی ہو اور وہ کمی کا ازالہ ہو سکتا ہو دو روایتیں مل کر، تو اس جو دو کمزور روایتیں مل کر حسن بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں حسن لغیر ذات ہی۔ اللہ جل شانہ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، یہ بابرکت علم ہے، حدیث رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ رب ہمیں سب کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔